صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو لیمو جو ہے دنیا بھر کے اندر پایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق، اپنے رہن سہن کے مطابق اس کو کھانے میں، پینے میں اور اپنے دواؤں وغیرہ کے اعتبار سے اس کو استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ اور لیمو تو یوں کئی قسم کے ہوتے ہیں، مگر سب سے بہتر لیمو جو سمجھا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے کاغذی لیمو۔ کاغذی لیمو میں ایک اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی لذت بھی بہتر ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر رس بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی خوشبو بھی جو ہے دیگر لیمو جو ہوتے ہیں ان سے الگ ہوتی ہے۔ تو لیمو بڑی فائدہ مند چیز ہے۔ آئیے اس کے کچھ فائدے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ گرمیوں میں خاص طور سے لیمو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ گرمیوں میں یا بارش کے دنوں میں متلی کی، اسی طرح سے قے کی عام شکایت ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے لیمو جو ہے بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کا رس نکال کر شربت بنا کر جو پیا جاتا ہے اس حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے۔ اسی طرح سے غذا کو جلد ہضم کرنے کی صلاحیت لیمو کے اندر بہت زیادہ موجود ہے، تو اس لیے مختلف کھانوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سلاد بنائی جاتی ہے، اس کے اوپر لیمو کو چھڑکا جاتا ہے۔ اسی طرح سے گرمیوں کے موسم کے اندر خاص طور سے اس کو بطور مشروب جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے جلدی امراض کے حوالے سے، جیسے پھوڑے ہیں، پھنسیاں ہیں، گرمی دانے ہیں، اس حوالے سے بھی لیمو کا استعمال جو ہے کھانے میں یا مشروب بنا کر اس کو استعمال کیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بیرونی طور سے بھی چہرے پر کیل مہاسے وغیرہ ہوتے ہیں، اس حوالے سے اس کو گلیسرین کے اندر جیسے 2 لیمو آپ لے کر تھوڑا سا ارکے گلاب لیں، مثال کے طور پہ 2 کپ ارکے گلاب آپ نے لیے، اس کے اندر 2 لیمو، اس کے اندر اس لیمو کا رس نکال کر ڈال لیا جائے، اور تھوڑی سی 50 گرام کے آس پاس گلیسرین اس کے اندر شامل کر لی جائے، اور پھر اس کو بیرونی طور پر جسم پر اس کو ملا جائے، مساج کیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ جلدی امراض کے اعتبار سے بہت زیادہ مفید ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات کہیں دعوت وغیرہ میں جاتے ہیں، کھانا بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، پیٹ میں تنگی سی محسوس ہوتی ہے، تو اس حوالے سے بھی کبھی ایسا معاملہ ہو تو لیمو کا قہوہ بنا کر پی لیا جائے تو انشاءاللہ تو بھی جو ہے لیمو آپ کو بہت زیادہ آسانی فراہم کرے گا۔ اسی طرح سے ماہ رمضان المبارک میں بطور مشروب جو ہے لیمو کا استعمال کر سکتے ہیں، کہ جب آپ مختلف قسم کے مشروب بناتے ہیں تو اس میں لیمو کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی شربت بنایا اس کے اندر بھی لیمو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے صرف لیمو اور پانی اور تھوڑا بہت حسب ذائقہ اس کے اندر نمک یا کالا نمک استعمال کر لیا جائے تو انشاءاللہ یہ بہترین جو ہے ہاضمے کے اعتبار سے ایک مشروب ہوگا، اور فوری جو ہے یہ تھکن وغیرہ کو دور کر کے انرجی فراہم کرتا ہے۔ لیمو جو ہے ویٹ کے حوالے سے بھی استعمال کیا جاتا ہے، ویٹ لوز کرنے کے اعتبار سے، تو اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ صبح خالی پیٹ 1 لیمو، اگر بڑا لیمو ہے تو آدھا، اور چھوٹا ہے تو 1 لیمو اس کا رس نکال کر 1 گلاس نیم گرم پانی کے اندر اس کو ڈالیں، اور شوگر وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے تو اس کے اندر 1 چمچ شہد کا بھی ڈال لیں، تو اس کو روزانہ خالی پیٹ نہار میں استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ویٹ جو ہے لوز ہونا شروع ہو جائے گا۔ بعض ایسے بچے ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں، 10 سال 12 سال 15 سال، تو ان کا ویٹ بہت زیادہ بعضوں کا بڑھ رہا ہوتا ہے، تو ان کو دیگر دوائیں وغیرہ استعمال کروانے کے بجائے آپ یہ لیمو کا استعمال کروائیں خالی پیٹ نہار میں، تو انشاءاللہ عز و جل ان کا ویٹ جو ہے بغیر کسی دواؤں کے اس قدرتی دوا سے انشاءاللہ عز و جل بہت جلد جو ہے کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدر نصیب فرمائے، اور دیگر غیر معیاری جو مشروبات رمضان المبارک میں بعض لوگ استعمال کرتے ہیں تو پھر گلے کے حوالے سے مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، گلا بیٹھ جاتا ہے، گلے میں تکلیف ہوتی ہے، گلے میں سوزش ہو جاتی ہے، تو اگر لیمو کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ بس ایک بات یاد رکھیں، بعضوں کے گلے نازک ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے اس کی کھٹاس جو ہے نقصان کر سکتی ہے، تو آپ دیکھ لیں، موقع محل سے اس کو استعمال کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صبح رمضان، صبح رمضان۔